بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے گزشتہ 2 حلقات میں بات کی تھی کہ وہ کون سی اہم باتیں ہیں، کون سے اہم اصول ہیں جن کو ہم خیال رکھتے ہوئے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ جاری ہے، اس لیے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں پہلے سے معلومات اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ جب فتنہ آ جاتا ہے یا فتنے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اس وقت پھر اتنا وقت نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنی مہلت ملتی ہے کہ آدمی کچھ جان سکے۔ تو لہذا پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، اور اب گاہے بگاہے پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو یقیناً پھر ہمیں اس کا فائدہ ایسے مقامات پر اور ایسے حالات میں ہوگا۔ تو ہم نے جو پہلے باتیں کی تھیں اس میں تقریباً 11 پوائنٹس بیان کیے گئے تھے، جس میں انہی باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ کون سے اہم مسائل ہیں۔ اسی طرح جو ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی 12واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ نتائج پر غور کرنا، کہ ہم کوئی کام تو کر لیتے ہیں، کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، لیکن نتائج پر غور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ اس کے نتائج پر بھی غور کیا جائے کہ اس وقت تو ہم نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا اس پہ ہمارے اوپر یا ہمارے خلاف اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی احادیث میں، جیسے امام بخاری یہ حدیث لاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی احادیث یاد کی ہیں۔ ایک تو وہ احادیث ہیں جو میں نے پھیلا دی ہیں، نشر کر دی ہیں، اپنے شاگردوں کو بتا دی ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو کہ میں اگر بیان کر دوں تو میری یہ گردن کٹ جائے گی۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس میں وہ چیزیں تھیں جس میں اس وقت کی حکومت جو اموی دور تھا اس میں ان لوگوں کی باتیں تھیں یا ان لوگوں کے حوالے سے کچھ نشانیاں تھیں، علامات تھیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر مسائل بن سکتے تھے۔ تو وہ پھر اس طرح اس بات کو ہی سوچتے ہوئے کہ اگر میں نے بیان کر دیں تو پھر کیا ہوگا، صرف اپنی ہی جان نہیں اور بھی کتنے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان کو ابھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس کا مرکز مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتمان علم کیا ہے، بلکہ انہوں نے نتائج پر غور کیا۔ تو یہ ہے، ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس اقدام سے کیا نتائج نکلیں گے، کیا ہوگا، اور کس طرح ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور اسی طرح پھر وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ میں 60 سال کی جو سن 60 ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، اور نوجوانوں کی حکومت سے، کہ نوجوان لوگ آئیں اور پھر وہ حکومت کریں تو ظاہر ہے کہ وہ ناتجربہ کار ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ ہمیشہ یہی دعا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری مثال ہمیں ملتی ہے جب کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے کے زمانے میں گھرے ہوئے تھے، اپنے گھر میں محصور تھے، اور بعض صحابہ کرام نے ان کے لیے کوشش کی ان کا دفاع کرنے کی، جیسے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اس کے علاوہ بہت سے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقسم علی من لی علیہ حق ان یکف یدہ ان ینطلق الی منزلہ، کہ جس پر بھی میرا حق ہے میں اس کو یہ قسم دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے اور واپس اپنے گھر چلا جائے، واپس اپنے گھر چلا جائے، اور کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ رکنے کی۔ اور اگر وہ نبی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ان کو اجازت دے دیتے تو یقیناً وہ کھڑے رہتے اور اس پہ ان کا دفاع کرتے، لیکن انہوں نے نتائج پہ غور کیا کہ اگر یہ لوگ کھڑے رہے تو ظاہر ہے کہ جنگ ہوگی، اور پھر آپس میں قتال ہوگا، خون بہے گا،
مسلمانوں کا خون یہاں پر بہے گا اور اس طرح کی قتل و غارت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ اگر اس معاملے میں ان کا خون جاتا ہے، ان کی جان جاتی ہے، تو اس میں وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جائیں گے، لیکن باقی لوگوں کی جانیں بچا لی انہوں نے۔ تو اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ قابیل اور حابیل کے مسئلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابن آدم کے دونوں بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس نے اپنی جان دے دی۔ 13ویں بات یہ ہے کہ جس قسم کی جتنی بھی وہ مختلف قسم کی افواہیں ہیں اور باتیں ہیں جو عموماً گردش کرنے لگتی ہیں، اور آج کل کے دور میں تو خاص طور پہ جب کہ یہ سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے اور یہ تمام جو ذرائع ہیں ان کی بنا پر یہ افواہیں تیزی سے گردش کرتی ہیں اور پھیلتی چلی جاتی ہیں، لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے کہ امریکہ نے جب حملہ کیا تھا افغانستان پر تو اس وقت 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ امریکہ ہے جو کہ جس نے حملہ کیا، دوسرے وہ افغانستان کے لوگ تھے جہاں پہ حملہ ہوا، تیسرا پاکستان تھا جس کو اس وقت کی حکمرانوں نے امریکہ کے ہی حوالے کر دیا تھا۔ تو اس وقت لوگوں نے احادیث تلاش کرنی شروع کر دی کہ 3 گروہ ہوں گے اور پھر یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے جلد بازی بھی ہے اور بغیر کسی تثبت کے، تأکد کے، اس پہ یقین رکھتے ہوئے اور اس کو فوراً ہی اس کے اوپر چسپاں کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، اور اسی سے پھر افواہیں پھیلنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں اب یہ ہوگا اور اب یہ ہوگا۔ تو اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو بات بھی ہے پورے جب تک کہ اس کے بارے میں اطمینان نہ ہو جائے، جیسے کہ ہمیں یہی کہا ہے کہ ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور ایک قرات میں اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ فتثبتوا، کہ پوری طرح اس پہ یقین حاصل کر لو۔ تو یہ ایک بہت اہم ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اس معاملے میں کہ جیسے کوئی خبر آئے، جیسے کوئی اطلاع ہے، فوراً اس کو قبول کر لیں، نہیں، اس کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر اسی طرح پھر ہمیں یہ بات بھی ضروری ہے، 14واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جتنی بھی اس قسم کی خبریں ہیں، اس قسم کی جو سازشیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم رہنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف کیا کچھ کر رہا ہے، کس طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے ملک کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ سازشوں مصروف رہتے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی سادہ لوہی میں سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کا وار کرتے ہیں ایسی جگہ سے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمیں اس بات کا پھر خیال رکھنا ہے کہ دشمن کی سازشوں پہ نظر رکھیں اور ان کی جو بھی اس قسم کی باتیں ہیں ان کو دیکھیں، غور کریں کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کس قسم کی ان کی چالیں ہیں، کس قسم کے ان کے اقدامات ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم کوئی لائحہ عمل طے کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اسلحے کے طور پر تیار ہوں اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ کے ساتھ بھی، اس کی منصوبہ بندی کے لحاظ سے بھی، اس کا جواب دینے کی صورت میں بھی، جس طرح بھی ہو جائے ہمیں انتظام کرنا ہے۔ تو ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ فرمایا کہ جو بھی تم کر سکتے ہو، تیاری کر سکتے ہو تو تیاری کرو، طاقت کے لحاظ سے، گھوڑوں کی جو لگاموں کے لحاظ سے، اور جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ کر سکو۔ اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جو بھی بعد میں آئیں گے، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تو وہ دشمن بھی ہیں جن کو تمہیں علم نہیں ہے۔ تو تمہیں اس کے بارے میں پھر پوری طرح تیاری رکھنی چاہیے کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارے خلاف یہ حرکتیں کر رہا ہے، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارے پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کا حکم ہے کہ ہم نے اپنی بھرپور تیاری کرنی ہے۔ جہاں پہ اسلحے کے لحاظ سے ہے تو وہ ہماری تیاری ہونی چاہیے، ہمارے پاس ہر چیز کے ہتھیار ہونے چاہیے، جیسے آج کل کا یہ دور ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ تلواروں اور خنجروں اور نیزوں کا معاملہ تو نہیں ہے، وہاں پہ اب یہ میزائل ہیں،
وہاں پہ ٹینک ہیں، وہاں پہ توپ خانہ ہے، وہاں پہ طرح طرح کی نئے نئے ویپنز ہیں، نئے نئے ہتھیار ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہمیں بھی مسلح ہونا ضروری ہے تاکہ اپنے دشمن کا پوری طرح مقابلہ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو سازشیں کرتا ہے ان سازشوں کا بھی جواب دینا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ وہ کس طرح ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ 15ویں بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ فتنے کے موقع ہیں، فتنے کے معاملہ ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے، ان سے دور رہا جائے۔ اس میں پڑ جانا اور اس میں آدمی کا پوری طرح مگن ہو جانا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ کر لے اور وہ کر لے، تو یہی جو فتنے کے مواقع ہیں یہی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ فرمایا کہ ان السعید لمن جنب الفتن، خوش قسمت وہ ہے جو فتنوں سے بچ جاتا ہے، وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا، فرمایا کہ جو بھی اس طرح پھر ابتلا میں پڑ گیا، کسی فتنے میں پڑ گیا، اس نے صبر کیا، تو پھر اس کے لیے تو ظاہر کامیابی ہی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن ہے وہ خطرناک معاملہ کہ اس میں اگر وہ صحیح راستے پہ نہ رہا اور وہ بہک گیا، بھٹک گیا، تو پھر مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہا ستکون فتن، کہ واقعی بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ القاعد فیہا خیر من الماشی فیہا والماشی فیہا خیر من الساعی، ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو اس میں چل رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو اس میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ تو یہی سی بات کی ہے کہ کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور جتنا اس سے دور بھاگا جا سکے، دور ہوا جا سکے، وہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جو ہمیں سلف صالحین سے ملتا ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح فتنوں کا ذکر آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ان هذه الفتنہ حیصۃ من حیصات الفتن، من اشرف لها اشرفت له ومن ماج لها ماجت له، کہ یہی فتنے جو ہیں یہ فتنوں کا ہی پیش خیمہ ہوتے ہیں کہ ایک ذرا سی چنگاری کہیں سے نکلتی ہے اور اس کے بعد پھر فتنے آتے چلے جاتے ہیں، تو جو بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جو بھی اس میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، پوری طرح حرکت کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ وہ فتنہ بھی اسی طرح متحرک ہو جاتا ہے۔ تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تبھی ہم بچ پائیں گے، اگر اس میں ملوث ہو گئے تو پھر وہ فتنہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ 16واں ہمارا نقطہ یہ ہے کہ اس بات کا پوری طرح خیال رکھا جائے کہ کہیں دشمن جو ہے ہماری صفوں میں داخل نہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ دشمن کی پوری طاقت ہوتی ہے، پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے ہی صفوں میں داخل ہو کر اور پھر وہ ہمیں برباد کر دے، تباہ کر دے، اور ہمارے لیے پھر مشکلات پیدا کرے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ہم میں خود داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا پھر پوری کوشش کی جائے کہ اس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کو آپ کو اچھے لگتے ہیں، ان کی بات اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے جو دل میں اس بات پر، جبکہ وہ انتہائی جھگڑالو قسم کا شخص ہوتا ہے، جھگڑتا ہے اور جھگڑے کی باتیں کرتا ہے، اور جب وہ وہاں سے ہٹتا ہے تو پھر زمین میں پھر فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور زراعت کو اور نسل کو، ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مفسدین کو یا فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ تو لہذا یہی ہے اصل مسئلہ۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجیے، منافقین نے پوری کوشش کی، جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی اس مملکت کو تباہ کیا جائے، کمزور کیا جائے اور اس کے خلاف سازشیں کی جائیں، تو انہوں نے کی۔ تو یہی اصل معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح یہ دشمن جب ہماری صفوں میں داخل ہو کر ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہی ایک اہم چیز ہے۔
تو اسی لیے پھر 17واں معاملہ یہی ہے کہ اس قسم کے منافقین سے اور نفاق سے بچنے کی ضرورت ہے، کہ جہاں پر بھی اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ علم ہو، لیکن وہ جو بات کہتے ہیں وہ وہی بات ہوتی ہے جو کہ ہمارا دشمن کہہ رہا ہوتا ہے، کہ دشمن کی بات کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ اس طرف لے جاتے ہیں جہاں پر پھر نتائج خطرناک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا پھر ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم نے ہی فرمایا کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون اللہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کہ منافقین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو کہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا ان سے عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں؟ عزت تو اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے دے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، کہ جو کہ تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تمہیں فتح ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی تو دو، مال غنیمت ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اور اگر کافروں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور تو ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ان مومنوں سے تم مت مڑ بھیڑ کرو، ان سے دور رہو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور کافروں کو کبھی مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ تو اسی لیے پھر انسان جو ہے وہ ان منافقین کو دیکھ کر بعض دفعہ ان کی حالات، ان کی حال چال ہے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی خوبصورت باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، انسان بیوقوف بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں یہی کہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنتے ہیں، اور وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار پر جن کو ٹیک لگا کے کھڑا کیا ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو بھی ہے وہ ان کے حوالے سے ہے، یہی تو دشمن ہیں، یہی دشمن ہیں، انہی کو آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ فاحذرہم، ان سے بچیے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے۔ یہ کہاں سے اس طرح آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو لہذا پھر ان پر کسی قسم کا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، ان کی بات کو لینا، یہ ایک مسلمان کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکل پڑیں تو یہ تمہیں اور جو ہے مصیبت میں ہی ڈالیں گے، اور تمہارے اندر جو ہے وہ فتنہ پیدا کریں گے، اور تمہارے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ فتنے کے معاملے میں، فتنے کے حالات میں اس قسم کے لوگوں کو پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دشمن کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان قوم کو، مسلمان مملکت کو جو بھی نقصان ہو سکتے وہ نقصان پہنچائیں اور اس کو تباہ کر دیں۔ 18ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر پناہ مانگنی چاہیے فتنے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اذکار بتائے گئے ہیں، دعائیں بتائی گئی ہیں، اوراد بتائے گئے ہیں، ان کو ہم صبح شام پڑھتے رہیں، صبح شام ان کو اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ کی پناہ مانگتے رہیں ان فتنوں سے، جو ظاہری ہوں، باطنی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، اس لیے کہ اللہ کی مدد مل جائے، اللہ کی پناہ مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے۔ اور وہ اسی وقت ہوگی جب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ان حالات میں پکارتے رہیں اور اس سے یہ پناہ مانگتے رہیں۔
تو یہ دعائیں اور یہ اوراد اور اذکار جو ہیں یہ موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، تو اس کا پھر انسان کو ورد کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو خود بھی یاد کریں، جو اپنے اہل و عیال ہیں ان کو بھی یاد کرائیں، دوست احباب ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اس موقع پر یہ دعائیں ضرور کرتے رہیں، کہیں ان کو بھول نہ جائیں۔ اور 19ویں بات یہ ہے کہ پھر انسان کو ہر قسم کے جو معاملات ہیں، ہر قسم کے حالات ہیں، ان کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کبھی حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، کہ ابھی ہم کچھ ہیں تو کچھ تھوڑی دیر میں کچھ اور ہو جائے گا۔ تو لہذا اسی لیے جیسے کہ حضرت عمر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اخشوشنو، کہ خوب سخت جان بن جاؤ، اس لیے کہ نعمتیں جو ہیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو سخت جان بنانے کی بھی انسان کی تربیت ہونی چاہیے، کیا کہیں اس کو روکھی سوکھی کھانی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہے، کہیں گرمی سردی کی مصیبتیں اٹھانی پڑیں تو اس کے لیے بھی تیار رہے۔ تو یہی ہے اصل چیز کہ انسان کو اس کے لیے سخت جان ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے آدمی تیار رہے، اور کسی قسم کی فضول خرچی ہے، اسراف ہے، عیاشی ہے، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو قناعت پسند رکھنا چاہیے کہ جو مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہی کہا گیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور دیجئے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ان کو ادا کیجئے، مسکین کو، مسافر کو، اور تبذیر مت کیجیے۔ ولا تبذر تبذیرا، تبذیر کیا ہے؟ تبذیر سے مراد یہ ہے کہ جو جہاں پر انسان کو خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں تو کرتا ہی ہے، لیکن اگر وہ ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ تبذیر ہوتی ہے۔ جہاں خرچ کرتا ہے وہاں اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف ہوتا ہے، کہ ایک جگہ پہ آپ نے صرف 100 روپے خرچ کرنے تھے، وہاں آپ نے 500 خرچ کر دیے، 1000 خرچ کر دیے، یہ تو اسراف ہوا۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے وہاں پہ بھی ہزاروں لنڈا دیے، تو یہ ہے تبذیر، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ اس طرح کی یہ تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا، اس نے بہت ہی بڑی ناشکری کی تھی۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسرفین کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں جو پوری تاریخ بیان کر دی ہے، انبیاء کرام کی تاریخ، ان کی جو اقوام تھیں، جس طرح انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا، وہ سب اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی قرآنی قصص ہیں، قرآن میں جو انبیاء کرام کے حالات آئے ہیں، اقوام کے حالات آئے ہیں، انہوں نے کس طرح اپنے انبیاء کرام کے ساتھ سلوک کیا، پھر اللہ کی طرف سے کیسے ان پر عذاب آیا، ہم نے رکھنا چاہیے، ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے پھر ہم وہ سبق حاصل کر سکیں۔ اسی لیے قرآن نے یہی فرمایا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم آپ پر انبیاء کرام، رسول کرام کی خبریں جو ہیں وہ آپ کو بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں، دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اور آپ کے پاس یہ حق آ چکا ہے، واعظ و نصیحت آ چکا ہے، یاد دہانی مومنوں کے لیے آ چکی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے اسی لیے آئے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن نے بھی یہ بھی کہا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ قُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، ایک دفعہ ہی آ جاتا، تو فرمایا کہ نہیں، اس لیے ہم اس کو نازل کیا ہے ہم نے تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور پھر اس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر بیان کیا ہے۔ تو مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی کہ قرآن کریم کو اس طرح بتدریج نازل کیا جائے
تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اس سے سیکھیں اور اپنے لیے لایا عمل طے کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے، اطمینان لوگوں کو دلانا چاہیے، امن و امان کی کیفیت جو ہے وہ اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ افواہوں کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہو جائے گا، اب یوں ہو جائے گا، اب یوں ہو جائے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ اس کے بجائے جو ہے وہ اطمینان، سکون، امن و امان، اس کی بات کرنی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف کے بجائے سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو۔ اس حالت میں پھر انسان صحیح فیصلے کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کا خود ہی منتشر ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے، ہر طرح کا اس کو کھٹکا لگا رہے، تو وہ پھر صحیح فیصلہ کرنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ تو لہذا پھر ہونا یہی چاہیے کہ انسان کوشش کی یہی کرے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو ایک اطمینان والی زندگی میں محسوس کرے اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم دے، اسی طرح ان کو اطمینان دلائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو یقیناً ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا اور بہتر معاملات ہوں گے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو وہ چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کی کہ ہم اس طرح ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے خاص طور پہ ایک اور مقدمے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی احادیث آئی ہیں، نصوص آئے ہیں، جسے قرآن کریم میں ہیں، احادیث میں ہیں، ان کو سمجھنے میں ہمیں کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے حلقے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان